آج 12 اکتوبر 2025 اور رات 2 بجے کا وقت ہے۔ اس وقت پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر ایک جنگ جاری ہے اور کچھ گھنٹے پہلے افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال حملے کیے گئے پاکستان کے بارڈر پر اور پاکستان کے شہری علاقوں پر، اور اس کے جواب میں پاک فوج نے بھرپور کارروائی کی اور کارروائی کی جا رہی ہے، اور پاک فوج اس میں اپنے تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لا رہی ہے، اور افغانستان کی طالبان حکومت کی متعدد پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت تک بھاری نقصان جو ہے وہ افغان فوج کو دیا جا چکا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ گزشتہ 2-3 دن سے بھارت میں بیٹھا ہوا ہے، اور کل تو اس نے بھارت کے جو وہاں پر حکام ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بیانات بھی دیے، اور آج یہ ہوا کہ انہوں نے اسی بزدلانہ حرکت کا ارتکاب کر دیا جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی فوج، جیسا کہ ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، یہ فائرنگ پاکستان کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے جوابی کارروائی کے طور پر، وہ ابھی تک جاری ہے، اور افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے مختلف مقامات پر یہ جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کر رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان کی بہت ساری پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں، بہت سارے اس کے فوجی مارے جا چکے ہیں، اور بلکہ وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ یہ کارروائی جو ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ پاکستان کے دشمن انڈیا کا ہے، اور اس وقت جو انڈیا اور افغانستان کا نیکسس بن چکا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ان کی جو بھارت کے جو وزیر اعظم نریندر مودی نے کچھ دن پہلے جو پاکستان کو دھمکیاں دیں، اور ان کے وزیر داخلہ نے اور وزیر دفاع نے اور ان کے آرمی چیف نے، اور انہوں نے سندور 2 کی ایک پاکستان کو دھمکی دی، لیکن انڈیا کی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو براہ راست جواب دے سکے۔ اب اس نے وہ سندور افغانستان کے ماتھے پر لگا کر اس کو پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو خیر جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی کہ وہ ملک جس ملک کی یعنی پروٹیکشن اور اس کی حفاظت اور اس ملک کو بیرونی سامراجی طاقتوں سے بچانے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس کی جنگیں لڑی، لیکن آج وہی ملک جو ہے وہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن وہ جو ان کی تمام توقعات اور ان کی جو تھیں پلاننگ تھی، منصوبہ بندی بھارت کی، کہ انہوں نے مئی کی جنگ میں بھی بھارت نے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ مشرقی سرحدوں کی طرف سے طالبان کو استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اب انہوں نے ویسا ہی کیا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جب یہ جنگ شروع ہوئی چند گھنٹے پہلے، تو پاکستان کے قبائلی عوام نے دہشت گرد طالبان اور افغانستان کے خلاف اپنے وطن پاکستان کے دفاع کے لیے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی۔ یہ پاکستان کے وہی محب وطن قبائلی عوام ہیں جنہوں نے 1948 میں کشمیر کی آزادی میں اپنی جانیں دی تھیں، اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا، جہاد کیا تھا ہندوستان کے خلاف۔ یہ وہی قبائلی عوام ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اور ہم افغانستان کو سبق سکھانے کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کی جنگ میں پاکستان کو ملنے والی جو بڑی کامیابی اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاک آرمی کے جوان وہ تو اپنے آرٹلری اور جو اس فضائی جو ہمارے سورسز ہیں وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں، اور بھرپور اور مسلسل جوابی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو قبائلی عوام کی طرف سے اعلان ہوا ہے یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ انشاءاللہ بھارت کے اور بھارت کے جو الائز ہیں ان کے عزائم کبھی بھی مکمل نہیں ہوں گے، کبھی بھی ان کی یہ وہ ایک خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا
کہ وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان کو مغربی اور مشرقی سرحدوں دونوں کی طرف سے گھیر لیا جائے گا اور اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے. تو یہ ابھی چند گھنٹے کی بات ہے, چند گھنٹے پہلے یہ شروع ہوئی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک انریسٹ ہے, اور اس انریسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے اور اپنے اہداف مکمل کریں گے. تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے, اور یہ جو قبائلی پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں, قبائلی عوام, ان کی طرف سے یہ جو اعلان ہے یہ بھارت کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے. اس وقت پاکستان کی قوم بھی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. انشاءاللہ فتح ہمیشہ پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد.